فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ لفظ مکروہ یہ قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور صحابہ کرام کے کلام میں اور ائمہ سلف ان کے یہ کلام میں یہ حرام کے اوپر بھی بولا جاتا تھا۔ جو چیز حرام ہوتی تھی اس کے اوپر بھی یہ لفظ بولتے تھے۔ آپ قرآن مجید کو دیکھیں، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اسی طرح جو محرمات ہیں بڑی واضح اور قطعیہ، اور قرآن مجید میں جو تقریباً شروع ہوتی ہیں سورت بنی اسرائیل کے چوتھے رکوع سے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور آگے بھی وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، آگے وَلَا تَحْزِنُوا، ہاں جی، تو یہ ساری چیزیں اسی طرح آگے ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، تو آخر میں جا کر کیا ہے كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔ اب اتنی سخت جو محرمات ہیں، اور ان میں کچھ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر یعنی یہ قرار دی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یعنی شرک کے ساتھ، یہ ہے نا شرک کے بعد ان کا مرتبہ آتا ہے حرمت میں، تو یہ قرآن مجید نے ان کو یہ کیا کہا ہے کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان کے اندر بھی جو لفظ مکروہ ہے یہ حرام کے اوپر بہت ساری احادیث میں بولا گیا ہے، یہ کراہت کا لفظ۔ مثلاً جیسا کہ آپ نے فرمایا وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، صحیح ہے نا؟ تو یہ چیزیں حرام ہیں، اضاعت المال حرام ہے، اسی طرح قیل قال یہ چیزیں جو ہے نا حرام ہیں۔ اور بھی اگر آپ احادیث میں یہ کرہ کا لفظ یہ اگر آپ اور جگہوں پر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ کہیں بھی آپ لکھیں جو آپ کے وہ ہاں جی اس کے اوپر، یا وہ ہے وہ پہلے جو ہمارے پاس ہوئی ہوتی تھی المعجم المفارس ہے، اور جو اس طرح کی جو کتابیں تھیں۔ چلو اچھا، تیسرے آ جاتے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے کلام میں جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کے شروع میں ہی یہ انہوں نے بحث کی ہے، یہی جس کا خلاصہ میں آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کر رہا۔ تو انہوں نے پھر صحابہ کرام کے بھی بعض جو ہے نا کلمات اور ان کی گفتگو وہ بھی لکھی انہوں نے، اور اسی طرح جو ائمہ ہیں متقدمین جن میں یہ جو فقہائے اربعہ بھی ہیں، اور اس دور کے جو لوگ تھے ان کے بارے میں بھی انہوں نے کچھ کلام نقل کیا ہے حافظ ابن قیم نے اعلام الموقعین کے شروع میں۔
بلکہ یہ جتنی اصول فقہ کی کتابیں ہیں ان کی حنفیوں کی، تو یہ جب امام شافعی پر انہوں نے طنز کرنا ہوتا ہے یا ان کے وہ مسائل ذکر کرنے ہوتے ہیں کہ جو لوگ سن کر ان سے نفرت کریں شوافع سے، تو ان میں ایک یہ بھی مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے کہ امام شافعی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی خاتون کے ساتھ ناجائز اس کے یعنی تعلقات ہیں اور اس سے بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، صحیح ہے نا، اس سے بچی پیدا ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں البنت المخلوقۃ من ماء الزنا، تو کیا یہ جو ہے زانی یہ اس سے نکاح کر سکتا ہے؟ تو باقی تو جتنے ہیں فقہا وہ کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اب حنفیوں نے کہا کہ دیکھو جی امام شافعی کیسے جو ہے نا سمجھدار، یا کیا ان کی فقہ ہے یا کیا ان کی عقل ہے کہ وہ کہتے ہیں کر سکتا ہے۔ یہ ان حضرات نے یہ الزام کہاں سے نکالا امام شافعی کے نام؟ یہ فرق نہ کرنے کی وجہ سے نکالا کہ انہوں نے امام شافعی کی کلام میں جو لفظ کراہت تھا اس کو سمجھ لیا جو متاخرین کی کلام میں یہ معنی پایا جاتا ہے، یعنی یہ تو یہی معنی ہے نا اس کا کہ لا کیا ہے، لا یعاقب، ہاں جی، لا یعاقب علی فعل، تو امام شافعی رحمہ اللہ کا جو کلام ہے جو یہ حضرات نقل کرتے ہیں تو اس کے اندر لفظ کراہت ہے کہ امام شافعی نے کہا کہ جو البنت المخلوقۃ من ماء زنا الزانی یا من ماء الزانی، تو اس کا نکاح مکروہ ہے۔ انہوں نے پھر مکروہ کا معنی یہ کر لیا بعد والا، اس کا معنی یہ ہوا کہ نہ کرے تو بہتر ہے، اور اگر کر لے تو جی گناہ کوئی نہیں ہوگا، اگر کر لے تو ہو جائے گا۔ تو حالانکہ امام شافعی رحمہ اللہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو یہ جو انہوں نے اصطلاحات اس طرح اتنی تفریق کی ہے، تو ان کے سامنے تو یہ اصطلاحات تھی نہیں اور نہ یہ وہ فرق کرتے تھے، بلکہ مکروہ کا لفظ ان کے بہت سارے اور کلام میں حرام کے اوپر بھی بولا گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے اس لفظ کو اس دور کے جو یعنی اطلاق تھا جی اس کے یعنی وہ مفہوم لیا جاتا، تو پھر یہ ان پر یہ الزام اور یہ اس طرح تان اور تشنیع یہ کرنے کی گنجائش نہ ہوتی۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اصحاب اصول ستہ ہیں، امام بخاری سے لے کر جی یہ سارے جتنے ہیں، یہ جب ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں تو بہت ہی کم جگہ ہے کہ جہاں یہ صراحت کے ساتھ یہ تحریم کا لفظ بول، یعنی جب انہوں نے کسی چیز کی حرمت پر باب قائم کرنا ہو تو لفظ کراہت ہی یہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ کراہیت الاستنجاء بالیمین ہے جی، اور کراہیت استقبال القبلہ واستدبارها عند بول او غائط، اور اس طرح یہ آپ دیکھیں گے اگر فہرست اس کی صحیح بخاری کی دیکھ لیں، سنن ابی داود کی دیکھ لیں، اور یہ امام بخاری کیا نام ان کا، امام ترمذی ہے، امام نسائی ہے، اس طرح ابن ماجہ ہے، اس طرح اس دور کے اور بھی جو محدثین جنہوں نے ابواب قائم کیے ہیں، یہ تراجم قائم کیے،
اچھا، یہ حضرات بھی لفظ کراہت سے یہ حرمت کی زید مراد نہیں لیتے جو اصول فقہ والوں نے یہ اصطلاحات یعنی مقرر کیے، بلکہ اس سے مراد بھی کیا ہوتا ہے؟ حرام ہی ہوتا ہے۔ اور اگر اصطلاحاً مکروہ یہ اگر کہیں مراد ہو بھی تو اس کا کوئی نہ کوئی قرینہ ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ اس کا کوئی نہ کوئی وہ قرینہ ہوگا تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ جو یہاں جو کراہت کا لفظ ہے نا یہ حرمت کے معنی میں نہیں ہے۔ تو یہ چیز آپ یاد رکھیں، کیونکہ اگر آپ یہ چیز ذہن میں نہ رکھیں تو جب آپ اصول ستہ یہ پڑھیں گے کتابیں تو آپ اس سے یعنی فقہ کا استنباط کریں گے احادیث سے اور دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا کیا، صحیح ہے نا جی، کہ امام بخاری نے کیا کیا ہے جی، انہوں نے، اور جو دوسرے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں ساتھی ہیں انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو آپ لفظ کراہت وہاں دیکھ کر یہ کہیں کہ جی امام بخاری کا موقف صرف اس چیز کے بارے میں کراہت کا ہے، حرمت کا نہیں ہے، تو کیا یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں؟ یہ بات اگر آپ کہیں گے تو یہ تو جو ہے نا بہت غلط ہوگی۔ یہ تو تفسیر کیا کہتے ہیں اس کو؟ تفسیر القول بما لم یرض بہ القائل، اور یہ یعنی بلکہ تحریف ہی ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ یہ چیزیں یہ مکروہ کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر یہ بحث آپ نے دیکھنی ہے کہ لفظ کراہت جو میں نے عرض کیا ہے یہ اصول ستہ کے بارے میں تو ان حضرات نے ذکر نہیں کیا تھا، امام ابن قیم نے اور ملا جو ہے نا معین سندھی کی ہے نا دراسات اللبیب، وہ ان کی ایک کتاب ہے دراسات اللبیب، دیکھیے آپ نے؟ نہیں دیکھی؟ ویسے یہ بڑی اچھی کتاب دراسات اللبیب، انہوں نے جی ملا معین سندھی یا معین الدین ہے یا معین ہے، مجھے بس اتنا یاد رہا، یہ ادھر پڑھی ہے کتاب الدراسۃ الاولی، الدراسۃ الثانیہ، الدراسۃ الثالثہ، اس کا نام دراسات ہے۔ یہ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کا جو مقدمہ ہے اس کا یہ تحفۃ الاحوذی کا، اس میں بھی انہوں نے کئی مسائل میں وہ ان کا کلام نقل کیا، یہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا یعنی پختہ عالم تھا۔ تو انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک دراسہ وہ قائم کیا ہے کہ یہ لفظ کراہت کا معنی کیا ہے۔ تو سلف کے ہاں اور یہ متاخرین کے ہاں اسی طرح انہوں نے یہ فرق بیان کیا ہے جو میں نے عرض کیا، اور اسی طرح حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین کے شروع میں یہ بحث کی ہے، اور مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کا جو مقدمہ ہے تحفۃ الاحوذی کا، انہوں نے بھی اسی کو نقل کیا ہے، یہ حافظ ابن قیم کی گفتگو کو، اس میں حافظ ابن قیم کی گفتگو کو ہی نقل کیا، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اشارات کیے ہیں، یعنی اشارات تو نہیں، یعنی صراحت کی ہے اس چیز کی، لیکن یعنی تفصیل نہیں اس میں۔ یہ جو ان کی کتاب ہے تحذیر الساجد، کیا ہے؟ تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد، تو اس میں بھی بعض فقہا نے یہ لفظ جب یہ بولا تھا کہ مکروہ ہے،
مکروہ ہے قبر کے اوپر عمارت بنانا۔ وہ شیخ البانی کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے بعض فقہا کی کلام میں جہاں یہ لکھا ہوا تھا جی یعنی کبار جو تھے اپنے سلف فقہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بنا علی القبر یہ مکروہ ہے، تو اس سے جو یہ قبوریین ہیں جی قبر پرست لوگ، تو انہوں نے کہا جی انہوں نے مکروہ کہا ہے نا، حرام تو نہیں کہا، تو مکروہ کا معنی ہے کہ اگر آپ یعنی کر لیں گے تو جائز ہے، آپ کو گناہ نہیں ہوگا، یہ معنی انہوں نے وہ اس کو فٹ کیا۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑی اچھی تفصیل اس کی کہ لفظ کراہت کے استعمالات کی، یہ میں نے ان کے کلام میں دیکھی، مولانا ابوالکلام آزاد کے کلام، تو مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ واقعتاً جو ہمارے بہت سے علماء کہتے ہیں نا کہ یہ اس صدی کا آدمی نہیں تھا کہ جس میں یہ پیدا ہوا، اس کو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں پیدا کر دیے، ورنہ یہ تو کہیں اسلاف کے دور کی یہ ایک یاد ہے جی۔ یہ میں نے یہ اس وقت یہ دیکھا تھا تفصیل سے یہ چیزیں ساری، اور میں نے لکھی بھی ہیں کہ جب صحیح بخاری پر وہ میں نے مقالہ لکھا تھا، اور اگر آپ اس کے کوئی اور حوالے دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے اندر جو احکام کی باس ہیں جی، احکام کی باس واجب اور سنت اور اسی طرح یہ حرام اور مکروہ اور یہ جو ہے، تو یہ بحث میں نے وہاں اسی لیے کی ہے کہ امام بخاری کے جو یعنی تراجم ہیں تاکہ اس سے آپ استنباط کریں گے لفظ کراہت کو دیکھ کر کہ انہوں نے یہ استنباط کس اسلوب سے کیا ہے، یعنی نیچے جو حدیث سے پتہ چلے گا نا۔ ہاں جی، ویسے اس کے ساتھ یہ آئے گا آگے، اگرچہ یہ تفصیل کے ساتھ یہ نہیں ذکر کرے گا کہ الصیغ والعلامات التی تدل علی الوجوب، الصیغ والعلامات التی تدل یعنی علی التطوع یا علی الندب، الصیغ والعلامات التی تدل علی الحرمہ، اور اسی طرح الصیغ والعلامات التی تدل علی الکراہہ۔ تو یہ ان چیزوں کا بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا، یعنی یہ احکام کا تو ہمیں چل گیا جی پتہ، یہ واجب کی یہ تعریف ہے اور حرام کی یہ ہے اور مکروہ کی یہ ہے، تو یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی نصوص ہیں یا کون سا انداز ہے قرآن اور سنت کا، کہ اس لیے کہ قرآن مجید اور سنت کا جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ یہ تو نہیں ہے جو یعنی فقہا والا ہے کہ وہ جتنی حرام چیزیں ہیں ان کے بارے میں وہ لفظ حرام استعمال کریں۔ یہ قرآن مجید میں تو وہ جو ہے نا نہیں آ جائے گی، یعنی نہیں، لا تقربوا الفواحش، لا تقتلوا النفس، تو جو نہیں ہوتی ہے وہ کس پر دلالت کرتی ہے؟ حرام پر دلالت کرتی ہے، وہاں لفظ حرام نہیں ہوگا، تو آپ کو نہیں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ چیز کیا ہے، یہ حرام ہے۔ اسی طرح جب امر ہوگا یعنی حکم ہوگا یا امر کے جو ہے نا اپنے متشابہات یا اس کے قریب جو الفاظ ہوں گے سیغے، ایک ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کہیں کہ یہ کرو، اور ایک یہ ہے کہ آمارا، ہاں جی،
اور ایک یہ ہے یأمرو، اور ایک یہ ہے کتب علیکم۔ اب یہ جو کتب علیکم کا لفظ استعمال ہوگا یہ کیا ہوگا؟ فرضی ہوگا نا۔ تو اس لیے ان صیغوں کا پتہ ہونا چاہیے آپ حضرات کو کہ جو صیغے وجوب پر دلالت کرتے ہیں قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور کلام سلف میں، اسی طرح جو حرمت پر دلالت کرتے ہیں اور جو سنیت پر دلالت کرتے ہیں اور جو یہ یعنی کراہت بے مقابلہ حرمت جو اس کے اوپر دلالت کرتے ہیں، جب تک ان صیغوں کا، ان قرائن اور ان علامات کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا تو آپ قرآن اور سنت سے کیسے استنباط کریں گے کہ یہ چیز واجب ہے، یہ چیز فرض ہے، یعنی حرام ہے، یہ چیز اس طرح ہے۔ میں نے یہ بھی شاید آپ سے کہا تھا کہ وہ ہمارے استاد گرامی کی وہ دیکھیں کتاب، وہ جو ہے نا اس کے اپنا وضو کے واجبات اور فرائض، وہ دیکھی تھی آپ لوگوں نے؟ تو کتنے لکھے انہوں نے؟ 15 لکھے انہوں نے۔ تو وہ یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے 15 واجبات؟ نہیں، لیکن جو جن صیغوں سے وجوب پر استدلال ہوتا ہے تو وہ انہوں نے قرآن سے یا حدیث سے یعنی دیکھے اور وہ 15 اس کے واجبات بنا دیے۔ تو آپ تو خیر ماشاء اللہ اہل حدیث ہیں اور علماء بھی ہیں، آپ کسی جگہ میں پوچھ لیں کہ جی وضو کے واجبات یا فرائض کتنے ہیں تو آواز یہی آئے گی 4۔ تو اب یہ تو ان لوگوں کا یہ موقف ہے جو یعنی مقلدین حضرات